السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضرور آزماتا ہے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر آزمایا۔ پہلے انہیں اپنے بھائیوں کی سفاکیت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، وہ تنہا رہ گئے تو صرف ان کا رب ان کا مددگار بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ ساتھ لے گیا اور عزیز مصر کا غلام بنا دیا گیا۔ وہاں پر اس کی بیوی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں اور ان کو غلط کام کی طرف مائل کرنے لگیں، تو انہوں نے رب سے دعا کی کہ یا پروردگار مجھے بچا لے تاکہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ آزمائش بھی ختم کی اور ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا۔ یہ بات ہر عورت جانتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانہ کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے انہیں سزا دی تھی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، جہان والوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے۔ اس قید خانے میں بھی رہ کر اللہ کا حکم بجا لاتے تھے، اس لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہیں۔ اس لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ خواب سناتے ہی انہوں نے حضرت علیہ السلام سے اس کی تعبیر بتانے کے لیے کہا۔ حضرت علیہ السلام نے تعبیر بتانا شروع کی اور اس سے یہ سوال کیا کہ تم لوگ اگر اللہ کی بتوں کی پوجا کرتے رہو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو کبھی بھی سچ کو اور حق کو نہ پا سکو گے۔ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا باپ حضرت یعقوب، میرا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمارے باپ، دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے اور انہیں ایمان لانے کی بات کرتے تھے۔ پھر دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتائیں، جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب پلا رہا ہے اپنے آقا کو شراب ہی پلائے گا، اور جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں وہ سولی پر چڑھایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں ہی نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا، آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دیں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیاں جو کہ ہری اور تازہ ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہوئی ہیں، لیکن سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گاؤں کو کھا سکتی ہیں، ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کیسے کھا سکتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مصاحبوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر بتانے سے ہم لوگ قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو کہا، حضرت یوسف علیہ السلام سب کچھ بتا دیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صرف وہی بتا سکتے ہیں جو ناجائز جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا، آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجئے، میں اس کی تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا
بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالی ہیں، ہری اور تازہ بالی کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہ ہوگا، قحط بڑھ جائے گا، ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا، بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا، اناج بچا کر نہ رکھا گیا تو لوگ بھوک سے مریں گے اور یہ اناج بالیوں میں ہی رہنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو، چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے، اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف کی کہی باتیں بادشاہ کو بتائیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف کو میں قید سے آزاد کر دوں، یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا، اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا، اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی باتیں ہیں، بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنا دیا۔ میرے پیارے ناظرین، بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے باتیں سچ سچ بتا دیں اور کہا، میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی مگر یوسف مجھ سے بچ کر نکل گیا، مجھے یقین ہو گیا وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے کہا، واللہ ہم نے آج تک ایسا خوب روح جوان نہیں دیکھا، اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں، فرشتہ ہے، فرشتہ، یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا، میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سال میں قحط پڑے گا، میں چاہتا ہوں غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا، میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک کی رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھالا، 7 سال میں جو غلہ پیدا ہو اسے بچا کر رکھا، جب دوسرے 7 سال آئے پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا اور ملک کو قحط سے بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگ گئے۔ ملک شام کے علاقے کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا، کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا، تم 10 آدمی آئے ہو
میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی اللہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دے دوں گا۔ ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی گئی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی وہ باپ کو سنا دی۔ اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا کہ جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا، تم لوگ یوسف علیہ السلام کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے۔ میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی ہے۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کے عوض دی گئی تھی۔ رقم کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ باپ سے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے، جو رقم خریداری میں دی گئی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا، مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بیٹوں نے کہا، ہم یقین دلاتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا، اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو حفاظت میں لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا، ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، جو کچھ کرتا ہے میرا اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیا اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا اور بھائیوں کو کچھ نہ بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا اس غلہ میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا گیا اور سب کو روانہ کر دیا گیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا، تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی۔ ناظرین گرامی، سب نے کہا کہ ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا، ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا، ایسا ہی کر لیں، آپ تلاشی لے لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمیوں نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی، ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، صدمہ برداشت نہ کر پائے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں کر ممکن ہو، جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے، یہ قصوروار ہے، اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر بھائی پریشان ہوئے، آپس میں صلح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارا باپ ہمیں حکم نہ دے دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔
बिन्यामीन चोर निकला, गैब का हाल अल्लाह ही जानता है। ये लोग वापस लौट कर बाप से चोरी का वाक़या बयान कर दिया। बिन्यामीन को चोर ठहराया। इनकी बातें सुनकर बाप ने कहा, तुम लोग जो कह रहे हो ये बनावटी बात मालूम होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं सब्र कर रहा हूँ। मैं पहले ही यूसुफ के गम में मुब्तला था, बिन्यामीन के गम ने तो मुझे और भी बेहाल कर दिया है। बाप ने अपने बेटों से कहा, जाओ यूसुफ उसके भाई को तलाश करो। अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना होना, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। नाज़रीन ग्रामी, बाप के कहने पर फिर ये लोग मिस्र पहुँचे और अजीज़ मिस्र से मुलाकात की और कहा कि अजीज़ मिस्र, हम सब बहुत परेशान हैं। बाप नबीना हो चुका है। जो कुछ हमारे पास पूंजी थी हम ले आए हैं, हमें गल्ला दे दीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने घर वालों की परेशानी सुनी तो बेचैन हो गए और कहा, तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई के साथ कैसा बर्ताव किया? ये सब तुम्हारी नादानी और जहालत के सबब हुआ। भाइयों ने ये सुना तो चौंक पड़े और कहा कि क्या आप भी यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने मुझे मर्तबा दिया, मुझ पर रहम किया। वो सबसे बड़ा रहम वाला है। जो मुसीबत में सब्र करता है अल्लाह उसका साथ ज़रूर देता है। भाइयों ने कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, मैं बदला नहीं लेता। अल्लाह बड़ा करीम और रहीम है। अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा मुआफ़ करने वाला है। आपने फरमाया, मेरा कुर्ता लाया जाए और बाप से सलाम कहना और मेरा कुर्ता बाप के सर पर रख देना। अल्लाह इनकी बिनाई वापस लौटा देगा। बादशाह ने सल्तनत के इंतज़ाम के लिए मुझे पूरा अख्तियार दिया है। बादशाह के बाद मैं ही हाकिम हूँ। मैं हुक्म देता हूँ, तुम सब चले जाओ और मेरे साथ रहो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र से रवाना हो गए। ये सफ़र तय करते याकूब अलैहिस्सलाम के साथ जा मिले और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है मेरा यूसुफ मिल जाएगा। तुम लोग ये समझते होगे कि मैं बुढ़ापे की वजह से बहकी बातें कर रहा हूँ। लोगों ने याकूब अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कहा, यह सब आपका वहम है, आपके दिल में यूसुफ बसा हुआ है, यही वजह है कि आपके दिल में ख़यालात पैदा हो रहे हैं। लोगों ने याकूब अलैहिस्सलाम की बातों पर तवज्जो ना दी। जब काफ़िला नज़दीक पहुंचा तो आपने फरमाया, अब मुझे खुशखबरी मिलने वाली है। और जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे घर पहुंचे तो यूसुफ का दिया हुआ कुर्ता बाप के सर पर डाला तो आंखें रोशन हो गईं। हज़रत याकूब अपनी आंखों से सबको देखने लगे। बेटों ने यूसुफ के बारे में तमाम बातें बाप को बतला दी। बाप खुश हुए, कहा, मैं ना कहता था यूसुफ मुझे मिल जाएगा। अल्लाह ने इन बातों का इल्म मुझे दिया है जो तुम नहीं जानते हो। बेटों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से खता हो गई है। याकूब अलैहिस्सलाम तसल्ली देते हुए कहा, मेरे बेटों, मैं अपने रब से तुम्हारे गुनाह बख्शवाऊँगा, वह सबसे बड़ा बख्शने वाला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के हमरा मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों का इस्तकबाल किया, अपने माँ बाप को इज़्ज़त के साथ अपने बाजू में तख्त पर बिठाया। यूसुफ मिस्र के हुक्मरान थे। सब भाई यूसुफ के सामने झुक गए तो यूसुफ ने अपने बाप से कहा, मेरे बाप, मैंने जो ख्वाब देखा था अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया है। मुझे कैद खाने से निकाला, मुझे हुक्मरानी दी, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। शैतान ने भाइयों में फूट पैदा कर दी थी, दिलों में बुग़्ज़ व अनाद पैदा कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने हम सब पर रहम किया, हम सब फिर से एक हो गए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ के फरमाया, मेरे परवरदिगार, तूने वो बातें मुझे सिखाईं जो मैं नहीं जानता था। ऐ ज़मीन व आसमां के पैदा करने वाले, तू ही सबसे बड़ा कारसाज है। आपने मुझको सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया है, यानी मुझे पूरा अख्तियार दे दिया है। मुझको ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर में भी मुझको पूरी फरमाबरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिए और मुझे ख़ास नेक बंदों में शामिल कर लीजिए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो दुआ मांगी वो दुआ हम सबको हर वक्त अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। बेशक हर किसी का वही कारसाज है।